میں کام کے حوالے سے لائعمل کی اس تجویز کو پیش کرنے کے لیے اپنے مدرسے کے صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی اسعد الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور تجویز کا وہ متن پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ 3 روز میں مشاورتی اجلاس میں ملک کے مختلف ریاستوں، صوبوں اور مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام نے ارتدادی فتنوں کی سرگرمیوں اور ان کے تعاقب اور سد باب کے سلسلے میں جو مشورے دیے، کارگزاریاں پیش کی، اور پھر اکابر علماء کرام کے جو فکر انگیز خطابات ہوئے، ان کی طرف سے جو ہدایات اور رہنمائیاں ملی، ان سب کی روشنی میں یہ چند تجاویز مرتب کی گئی ہیں۔ یہ تجاویز صرف برائے تجاویز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بس سن لیں یا ہاتھ اٹھا کر کے اس کی منظوری دے دیں، بس کافی ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ تجاویز برائے عمل ہم یہاں سے عزم مصمم کر کے جائیں اور روز اول ہی سے ان تجاویز پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں، اپنے اپنے حصے کا کام شروع کر دیں۔ اللہ نے جس کو جتنی صلاحیت دی ہے تو انشاءاللہ یہ گمراہیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور صرف ہم تجاویز پاس کرتے رہے اور اپنی مجلسوں میں گمراہیوں کا تذکرہ کرتے رہے، ان کے تعاقب اور سد باب کے لیے کوئی عملی کوشش نہیں کی، تو پھر یہ گمراہیوں پر ہم کبھی کنٹرول نہیں پا سکتے اور اپنے نوجوانوں کو، نونہالوں کو کبھی بھی ان گمراہیوں سے بچا نہیں سکتے۔ فراز نے کہا تھا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو ہم سب کو اپنے حصے کی شمع جلانی پڑے گی۔ اب میں تجویز کا متن پڑھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ کو آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ بسمہ تعالی تجویز برائے شرکائے اجلاس منعقدہ مؤرخہ 22، 23، 24 ربیع الثانی 1445 ہجری مطابق 7، 8، 9 نومبر 2023 ہجری بمقام جامعہ محمودیہ اشرف العلوم جامع مسجد اشرف آباد جاجمو کانپور، جمعیت علماء شہر و مجلس تحفظ ختم نبوت کانپور کی جانب سے ارتدادی فتنوں مثلا فتنہ قادیانیت، پرویزیت، شکیل خانیت، مہدویت و گوہر شاہی اور انجینئر محمد علی مرزا جہلمی کے خلاف ملک بھر میں کام کرنے والے احباب کے سہروزہ مشاورتی اجلاس میں شریک ہونے والے تمام مندوبین کی خدمت میں درج ذیل تجاویز پیش خدمت۔ نمبر 1، اپنے اپنے علاقوں میں فکر مند اور باصلاحیت علماء کرام اور نوجوانوں کو تلاش کیا جائے اور تحفظ ختم نبوت کی جدوجہد کو منظم و مستحکم کرنے کے لیے انہی باصلاحیت اور فکر مند علماء کرام و نوجوانوں کی مستقل اور مضبوط ٹیم تشکیل دی جائے۔ نمبر 2، اس ٹیم کی کارگزاری کا جائزہ لینے کے لیے ہفتہ واری مشورہ رکھا جائے اور پھر اس ٹیم کی علمی و فکری تربیت کے لیے مہینے میں 1 مرتبہ 1 روزہ تربیتی پروگرام رکھا جائے۔ نمبر 3، اجتماع میں شریک ارباب مدارس سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اطراف و اکناف علاقوں میں ارتدادی فتنوں کے سد باب کے لیے مکاتب کے قیام پر خصوصی توجہ دیں۔ آج کل تمام اکابر اس پر بہت زیادہ فکر مند ہیں اور اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، آپ حضرات اس پر خصوصی توجہ دیں۔ نمبر 4، شرکائے اجلاس خود بھی اور اپنے علاقوں کے ائمہ مساجد کو بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ اپنی مساجد میں درس قرآن، درس حدیث اور درس فقہ کی طرح درس عقائد کا بھی مستقل سلسلہ شروع کریں تاکہ مصلیان مسجد دین کی بنیادی باتوں اور ارتدادی فتنوں سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 5، شرکائے اجلاس اپنے علاقوں کے مدارس نسواں کے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور انہیں اپنے ادارے میں طالبات و معلمات کا تربیتی کیمپ رکھنے پر آمادہ کریں تاکہ طالبات کی ذہن سازی ہو سکے اور پھر وہ جا کر مستورات میں کام کر سکیں۔
نمبر 6، سال میں 2-3 مرتبہ عشرہ تحفظ ختم نبوت کے نام سے 10 روزہ عوامی جلسے رکھے جائیں تاکہ معاشرے میں فتنوں کے خلاف ایک عمومی فضا تیار ہو سکے۔ نمبر 7، یہ نمائندہ اجلاس ذمہ داران دارالعلوم دیوبند سے درخواست کرتا ہے، یہ تجویز نہیں درخواست ہے، حضرت محترم صاحب تشریف فرما، یہ نمائندہ اجلاس ذمہ داران دارالعلوم دیوبند سے درخواست کرتا ہے کہ دارالعلوم سے ایک خصوصی ماہانہ رسالے کا اجرا کیا جائے جس میں معاصر ارتدادی فتنوں کے تعلق سے مضامین و مقالات و فتاوی کے علاوہ فتنوں کے سد باب کے سلسلے میں ملک کے تمام صوبوں سے جو کارگزاری رپورٹ آئے اسے شائع کیا جائے۔ کارگزاری رپورٹ جب مرکز میں دارالعلوم دیوبند میں پہنچے گی تبھی شائع کی جائے گی۔ ارباب دارالعلوم کو یہ شکایت ہے کہ بہت سے علاقوں میں کام ہو رہے ہیں لیکن اس کی کوئی رپورٹ نہیں آتی۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ شکایت کرتے تھے، اس لیے اگلی تجویز۔ نمبر 8، شرکائے اجلاس اپنے علاقوں کی کارگزاری رپورٹ پابندی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند روانہ کریں تاکہ اکابر دارالعلوم کی دعائیں حاصل ہوں اور ان کی ہدایات و مشوروں کی روشنی میں کارکردگی میں مزید بہتری و پختگی لائی جا سکے۔ نمبر 9، ماہ دسمبر میں چونکہ قادیان پنجاب میں جلسہ سالانہ قادیان ہوتا ہے اور اس میں شرکت کے لیے قادیانی پرچارک عام مسلمانوں کی تشکیل کرتے ہیں، اس پس منظر میں طے پایا کہ 1 دسمبر تا 10 دسمبر 2023 عیسوی عشرہ تحفظ ختم نبوت کے پروگرام رکھے جائیں۔ یہ پورا عشرہ تحفظ ختم نبوت کے طور پر جگہ جگہ پروگرام رکھے جائیں۔ ان پروگراموں میں فتنہ قادیانیت اور دیگر ارتدادی فتنوں کے خلاف شعور بیداری کی خصوصی مہم چلائی جائے۔ نمبر 10، یہ نمائندہ اجلاس تمام ارباب مدارس سے خواہش کرتا ہے کہ وہ سال میں کم از کم 1 مرتبہ 6 روزہ تربیتی کیمپ تمام مرکزی جو مدارس ہیں ان کے ذمہ داران سے، ہر مدرسہ تو تربیتی کیمپ نہیں رکھ سکتا ہے لیکن جو مرکزی مدارس ہر ضلع کے ہیں یا علاقے صوبے کے، یہ نمائندہ اجلاس تمام مرکزی ارباب مدارس سے خواہش کرتا ہے کہ وہ سال میں کم از کم 1 مرتبہ 6 روزہ تربیتی کیمپ رکھیں تاکہ طلباء و اساتذہ ارتدادی فتنوں کے بارے میں پختہ معلومات حاصل کر سکیں۔ نمبر 11، مسلمانوں کے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں عقائد و ایمانیات سے آگاہی اور معاصر ارتدادی فتنوں کے خلاف شعور بیداری کے لیے عقائد اور فرق باطلہ کے رد کے موضوع پر اکابر کی کتابوں کو علاقائی زبانوں میں منتقل کیا جائے۔ اس سلسلے میں سردست یہ طے پایا ہے کہ حجیت حدیث جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے اور وہ ہندی اور انگریزی میں موجود ہے، بلکہ اردو اور انگریزی میں موجود ہے، بلکہ مولانا یحییٰ نعمانی صاحب نے وضاحت کی تھی کہ اصل کتاب حضرت نے انگریزی ہی میں لکھی تھی، اس طبقے کو سامنے رکھ کر پھر اس کا اردو ترجمہ حجیت حدیث ہے، اس کو ہندی ترجمہ بھی کیا جائے اور اس کا تلخیص کر کے اس کو شائع کیا جائے۔ دوسری کتاب حضرت امیر معاویہ اور روایات، اس کتاب کی تلخیص کی جائے اور انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا جائے، یہ ہندی میں موجود ہے اس لیے انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا جائے۔ مہدی کذاب شکیل بن حنیف نام کی کتاب ہے حضرت مولانا مفتی اسد قاسم صاحب سنبھلی دامت برکاتہم کی، یہ کتاب بھی اردو اور ہندی میں موجود ہے، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جائے۔ یہ تجاویز منتظمین نے اور تمام کمیٹی نے مل کر کے مرتب کی ہے، آپ حضرات ان تمام تجاویز سے متفق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام تجاویز پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔